معزز سامعین، آج کے اس جمعہ المبارک میں حقوق والدین کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعہ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ میثاق کا معنی ہے پکا وعدہ، پختہ عہد۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے ان کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کو بیان کیا گیا۔ میں نے تو کچھ حصہ تلاوت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے ذلت اور رسوائی کی طرف چلے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی عزتیں انسان کو احکامات الہیہ پر عمل کرنے سے ملتی ہیں۔ نافرمانی کرنے سے تو نتیجہ سامنے ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی پھر ذلت و رسوا ہوئے۔ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرنی مگر اللہ کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی غیر خدا کو جائز نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 565 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ تو جس مسلک میں غیر خدا کو تعظیمی سجدہ ہی حرام ہو، ان کو مشرک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جب یہ جائز نہیں ہے تو لہذا تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ سجدہ اللہ کی ذات کو ہونا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی یعنی واضح شرک، جیسے مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بہت سارے خدا بنا لیے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک خفی اسے کہتے ہیں جو چھپا ہوا شرک ہو، پوشیدہ۔ ریاکاری، ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے کہ ریاکاری کرنے والا عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل یہ خواہش اور رضا کسی اور کی چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ حدیث اللہ اکبر مستدرک کی جلد نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 8010 ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے اثرات دیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس قسم کا خوف ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق شرک اور خفیہ خواہشات کا خوف ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک کرے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت سورج کی، چاند کی، پتھروں کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن یہ اپنے اعمال میں دکھلاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریاکاری شرک ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ شرک ہے۔ عرض کی خفیہ خواہشات اس سے کیا مراد ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خفیہ خواہشات سے مراد کہ یہ روزے رکھیں گے اور دنیاوی خواہش کے لیے روزے کو توڑ دیں گے۔ اس حدیث پاک میں ایک بات بڑی واضح ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب صحابی رسول نے پوچھا کہ آپ کی امت شرک کرے گی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج کی، چاند کی، پتھروں کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو آج ہمیں یہ الزام نہیں دیا جا سکتا، کہتے ہیں کہ یہ دربار تو مٹی کا ڈھیر ہے، پتھر ہے، اور یہ جا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ابھی یہ تو سرکار علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ میری امت جو ہے پتھروں کی عبادت نہیں کرے گی۔ یہ فائنل ہو گیا ہے کہ یہ پتھروں کی عبادت نہیں کرے گی۔ اور سجدہ تعظیمی اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، شریعت میں یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ اگر کوئی جاہل کرتا ہے تو اس کی اپنی جہالت ہے۔ اہل سنت کے اندر اس طرح کے افعال جائز نہیں ہیں، بلکہ مستند فتاوی رضویہ جو اہل سنت کے اندر جانا مانا جاتا ہے، سید اعلیٰ حضرت نے ذکر کر دیا کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ حضور کی امت پتھروں کی عبادت نہیں کرے گی۔ تو اس کی وجہ سے کوئی ہمیں مشرک نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اہل سنت اپنے معمولات اور دیگر افعال جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ کسی جاہل کی جہالت، کسی احمق کی حماقت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، یہ مسند امام احمد جلد نمبر 9 حدیث نمبر 24,273 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری، یعنی ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جو ریاکار ہوں گے ان سے کہا جائے گا جاؤ تم اپنے اعمال کا بدلہ انہی لوگوں سے لو جن کے لیے تم اعمال کیا کرتے تھے، جن کو دکھا کر جن کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری جیسی نحوست سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ ہی کی ہے، اور ہم اہل سنت عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں۔
لیکن اللہ کے پیاروں کو ماننا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی دور کرے۔ اللہ کے پیاروں کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو الہ مانا جائے اور اس کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی جائے، ذات میں یا صفات میں۔ ہم اللہ کے پیاروں کو اللہ کے ذات اور صفات میں شریک نہیں کر رہے، بلکہ اس نسبت سے ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ سے ان کو نوازا۔ اسلام تو سفید داڑھی کا بھی حیا سکھاتا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، نہیں ہے عبادت مگر اللہ کی، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ساتھ ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں بھی اور دیگر مختلف مقامات پر بھی جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ بھلائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلے اپنی عبادت کا ذکر، ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک، یہ ذکر ساتھ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دنیا پر اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور جتنی رحمتوں کی بارش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق پر، اس میں سب سے پہلا واسطہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین ہی ہمارے نہ ہوتے تو ہم دنیا پہ کیسے آتے ہیں؟ تو دنیا پہ ہم اتنی نعمتیں جو ہمیں رب کی مل رہی ہیں، اتنی رحمتیں جو ہمیں میسر ہو رہی ہیں، تو اس کا واحد پہلا واسطہ وہ والدین ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد پہلے ان کا ذکر کر دیا کہ جو کچھ بھی تمہیں نصیب ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے، تو لہذا ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے ساری مخلوق کو۔ اللہ جو اپنے بندوں کو پال رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اس میں معاذ اللہ کو کوئی لالچ تو نہیں ہے۔ یہ جتنے اسباب، جتنی نعمتیں اور جتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، معاذ اللہ اس میں رب کو کوئی لالچ نہیں ہے، ایسے ہی عطا فرما دیا ہے۔ والدین کے افعال میں کچھ مشابہت ہے، اللہ اور مخلوق میں کیا برابری ہے، لیکن میں ایک وجہ بتا رہا ہوں۔ تو والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کو بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا پالنے میں، وہ بھی بے لوث جو ہے۔ اب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں رات کو بھی نہیں سو پاتی، دن کو تو کیا سونا ہے، اس کی نیندیں بھی اڑی ہوتی ہیں، اور باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے، اپنی ساری انرجی والدین اپنے بچوں کی تربیت پہ صرف کر رہے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے۔ کوئی لالچ نہیں ہوتا ذہنوں میں۔ اگر یہ خیال آئے کہ بھی بیٹا ہے، بڑا ہوگا، کمائے گا، ہمیں دنیاوی مال و دولت لا کر دے گا، لہذا اس لالچ کی بنیاد پہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے خیال۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، کیا گارنٹی ہے، اور یہ کمائے گا، پھر کمائی اپنے والدین ہی کو دے گا، اس کے بارے میں 100% کون کہہ سکتا ہے؟ ہم نے تو ایسے والدین دیکھے ہیں، ایسے بچے دیکھے جو اپاہج ہیں، جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ اپنے والدین کو کیا کما کر دیں گے، لیکن والدین تو ان کو بھی سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، ان کو بھی پال رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی اچھی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں، تو کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ بغیر لالچ کے
اپنی انرجی اپنی اولاد کی تربیت پر، ان کی صحت پر، ان کے کھانے پر صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو رب بھی اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بغیر لالچ کے رزق عطا کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کو کوئی لالچ نہیں، تو والدین یہ بھی بغیر لالچ کے پال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد یہ ذکر کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو، کہ عبادت اللہ کی کرو، حسن سلوک اور بھلائی والدین کے ساتھ کرو۔ اللہ اکبر! دیکھیں والدین کا کتنا بلند مقام ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے مسند ابو داؤد 43 جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 370 ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل، سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ فضیلت والا عمل ہے۔ پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد فضیلت والا عمل کون ہے، کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ اللہ اکبر! تو یہاں بھی حدیث پاک میں بھی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، اور ساتھ جب پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے بعد یہ مسند 43 ابو داؤد 43 کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اب میں جو حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں بخاری شریف کتاب المظالم والغضب کے اندر موجود ہے۔ حضرت جریج راہب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جریج یہ ایک عبادت گزار پچھلی امتوں میں بزرگ تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے، ان کی والدہ نے آواز دی، جریج۔ آپ سوچنے لگے کہ یہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اب والدہ بلا رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس بات پر جم گیا کہ پہلے میں عبادت کر لیتا ہوں، بعد میں بات سن لوں گا۔ ماں نے ایک مرتبہ آواز دی، جواب نہیں آیا، وہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ ماں نے پھر جواب دیا، اپنا آواز دی۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ جو پچھلی امتوں میں ایک بزرگ ہے عبادت گزار، وہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ ماں نے تیسری مرتبہ پھر آواز دی، جواب نہیں آیا، تو انہوں نے غصے میں کہا، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکارہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھے۔ آپ عبادت کر رہے تھے، ایک فاحشہ بدکارہ عورت آئی، وہ کہنے لگی کہ میں اس کو بہکا دوں گی، تم کہتے ہو کہ یہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، میں اس کو بہکاتی ہوں۔ اس نے آ کر جب اپنے آپ کو پیش کیا، دعوت دی، حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جب اس کی بات نہیں بنی، آپ کے عبادت خانے میں ایک شخص، آپ کا اپنا چرواہا جو بکریاں چروایا کرتا تھا، اس نے اپنا آپ اس چرواہے کو پیش کیا، تو وہ اس کی سازش میں آ گیا، اور اس عمل بد کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہوا، اس خاتون نے کیا کیا، اس بچے کو لیا اور آ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو، نیک کہتے ہو، کہ یہ بڑا بزرگ ہے، دیکھو
یہ اسی کا بچہ ہے. لوگوں کو تو بات ملنی چاہیے. جیسے ہی لوگ آئے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی, ان کے عبادت خانے کو گرا دیا. آپ نے فرمایا یہ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو, کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے بدکاری کی ہے, یہ دیکھو اس عورت کی گود میں جو بچہ ہے یہ تمہاری بدکاری کا نتیجہ ہے, تم نے اس عورت کے ساتھ عمل بد کیا ہے. حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے اپنی صفائی کا موقع مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا پھر رکو. آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کی. آپ نے اس بچے کو کہا کہ اس کو لے کر آؤ. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں. اس بزرگ نے اپنی انگلی اس بچے کے پیٹ پہ مارتے ہوئے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے دودھ پیتا بچہ کہیں بولتا دیکھا, لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے. اس بچے نے خود بول کر کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. جب لوگوں نے یہ سن لیا بڑے شرمندہ ہوئے, کہنے لگے آپ چاہو تو ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, جیسے پہلے مٹی کا تھا ویسے ہی بنا. دو چیزیں بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک, کسی کے کہنے پر کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ تو پچھلی امتوں میں جہلا کا کام تھا. ہم تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی اپنا جو ہے واضح دلیل کے ہم کسی پر ایسی تہمت لگائیں, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. نمبر دو, وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے بچے کو انگلی لگائی, وہ دودھ پیتا بچہ بول کر کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ یہ بچہ اس وقت دنیا پہ تھا جب اس کی ماں نے اس چرواہے کے ساتھ عمل بد کیا؟ اس کو کیا پتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کا ہاتھ اگر بچے کو لگ جائے, اس بچے نے اس کنویں کو نہ دیکھا ہو, اس وقت موجود نہ ہو, تب بھی وہ بتا دیتا ہے اللہ کے ولی کے ہاتھ کی برکت سے اس بچے کو اتنا اللہ علم عطا کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں باپ ہے. تو مجھے بتاؤ نا پھر جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا کر رکھا ہے. پھر امام الانبیاء علیہ السلام جو ہے ان کا کتنا علم ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق بندے کے تابع کر دیتا ہے. جب بندے نے چاہا نا کہ میری صفائی یہ بچہ ہی دے, پھر اس بچے نے ہی بول کر صفائی دی ہے, جبکہ وہ بچہ اس وقت موجود نہیں تھا, اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں بعد میں جا کر اپنا جو ہے 120 دن کا ہوتا ہے, پھر جا کر اس میں روح پڑتی ہے. شعور تو اس کے اندر پھر بھی نہیں ہوتا, ابھی تو روح آئی ہے. تو دنیا پہ آ جائے پھر بھی اس کے سامنے کوئی وقوع ہو, دودھ پیتے بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں انگلی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی کہ جب اس نے اس بچے کے پیٹ پہ ماری اور کہا بتاؤ نا تمہارا باپ کون ہے, تو وہ دودھ پیتا بچہ جو ہے بول کر بتاتا ہے کہ بھی میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے. اب یہاں پر والدین کے مقام کو بھی سمجھے اسی حدیث میں. اتنا بڑا عبادت گزار بزرگ جس کی انگلی میں یہ تاثیر ہے, بچے کو مارے تو وہ بتا دے, وہ بھی بولنے لگ جائے. صرف بولتا نہیں ہے, جو اس کی موجودگی میں واقعہ نہیں ہوا اس کا بھی اس کو علم آ گیا ہے. اتنا بڑا بزرگ اگر ماں اس کو بد دعا دے دے بچ وہ بھی نہیں سکتا. آخر بدکارہ کا منہ دیکھنا پڑا نا. تو ہم اور آپ کیا ہیں, والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں. دیکھو نا یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا, یہ مستحب ہے. صبح کا ناشتہ ہے, دوپہر کا کھانا ہے, شام کا ہی مستحب ہے. کھانا تو کھا لو, نہیں کھانا تو کوئی گناہ گار تھوڑا ہے. کوئی صبح کا ناشتہ نہ کرے دوپہر کو کھانا کھا لے تو کیا حرام فعل کیا اس نے؟ دوپہر کا نہیں کھایا شام کو ہی کھا لے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. اگر والدین حکم دیں اپنی اولاد کو بیٹا کھانا کھاؤ, اب اس کے لیے مستحب نہیں ہے, واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ حکم والدین کا آ گیا نا. اب والدین کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے اب کھانا واجب ہو گیا ہے, اب نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ مقام ہے شریعت میں.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں والدین کا، ان کے حکم کی تکمیل کی جائے، ان کا حکم ہی مانا جائے۔ دیکھو وضو کر کے مصلی بچھا لیا، گھر میں نفلی عبادات ہوتی ہے، فرضی عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے نا، اب نفل پڑھنے کا ارادہ بنا ہے، ماں کہے بیٹا ادھر آؤ، ایسا کرو مجھے سودا لا دو، مجھے کچھ سامان بازار سے لا دو، اب وہ نفل رہنے دے، ماں کے حکم کی تکمیل کرے، پہلے اس کو سودا لا کر دے، بعد میں آ کر پڑھے۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر گھر میں ہم نفلی عبادات کر رہے ہوں، والدین کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے اپنے کسی کام کے لیے آواز دی، تو چاہیے کہ نفلی عبادت کو وہیں پہ چھوڑ دیں جہاں پر ہے، لبیک کہتے ہوئے والدہ کی والدین کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بلائیں تو فرضی نماز کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرضی نماز مسجد سے رہ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ آتے ہوئے کسی چیز میں اس کا پاؤں اڑ گیا ہے اور وہ گر گئی ہے، گرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو مدد کے لیے پکارتی ہے، بیٹا پکڑو، اب وہ نماز میں، تو نماز فرضی نماز کو چھوڑ دے، پہلے جا کر اپنی والدہ کو، اپنے والد کو جو گر رہا ہے اس کو سنبھالیں۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ فقہ کی تقریباً کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ انسان نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے جان لیوا سانپ بچھو وغیرہ آ جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دو، پہلے اپنی جان بچاؤ، کہ جان کا بچانا یہ نماز سے بڑا فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کاٹ لے، تمہاری جان ہی چلی جائے۔ جب اپنی جان کو بچانے کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے تو والدین کی جان بچانے کے لیے نماز کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ بھائی نفلی عبادات محض ان کے بلانے پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، اگر فرضی عبادات ہم کر رہے ہیں، مثلا نماز فرضی پڑھ رہے ہیں، اگر وہ سیڑھیوں سے یا کسی جگہ سے گر گئے اور انہوں نے بلایا تو فوراً نماز کو چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے، پہلے ان کو سنبھالنے بعد میں آ کر نماز پڑھے۔ کیا شان ہے والدین کی، کیا مقام ہے۔ آج تو پتہ نہیں کیا نحوست ہے، مجھے یہ بتائیں اس موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی کوئی تربیت نہیں ہے نا، دین سے ناواقف ہے، ماں بلا رہی ہے وہ اس موبائل میں لگا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ اور بھئی جب والدین کی اطاعت کے لیے نماز نفل عبادات کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر موبائل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تمہارے دوست کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تمہاری گیم کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تمہارے اپنے ذاتی معاملات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہر چیز کو چھوڑ دیں، جب والدین بلائیں تو بس ان کی اطاعت کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ ہے دین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں والدین کا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے حالات اور طرح کے تھے۔ یہی بچے ماں کو مارکیٹ میں، منڈی میں لے جا کر فروخت کرتے، جو پیسے ملتے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، شعور ہی نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کا فیضان ہے۔ آج بچے وہی ہیں، لیکن ان کو اتنی سمجھ ہے کہ ہماری جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج بچہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا ہے؟ یہ انقلاب اسلام کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ماں کو قدر و منزلت اور مرتبہ اور مقام ملا تو اسلام کی وجہ سے ملا ہے نا۔ بیٹی کو خود باپ اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا، زندہ کوئی، کیا قدر تھی بیٹی کا باپ ہونا، اپنے آپ کو وہ شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، زندہ کو ہی زمین کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا فیضان دیکھو، وہ باپ جو اپنے ہاتھوں سے زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، آج وہی باپ ہے، وہ کہتا ہے میری آنکھوں کا تارا تو یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اچھی تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ پوچھا کسی کی 2 ہوں، فرمایا ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، اللہ ان پر بھی جنت واجب کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی سوال یہ کرتا نا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک ہو تب تو سرکار نے اس کو بھی جنت کی ہی بشارت دے دینی تھی. تو پتہ چلا کہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے نا، بیٹی نہیں آتی بلکہ جنت کا ٹکٹ آ جاتا ہے. یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ اپنا جو ہے وہ سوگ کریں، پریشان ہوں. مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہے کہ بیٹی نہیں آئی ہے، گھر میں جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی وجہ سے انقلاب برپا ہوا ہے بھائی، اسلام کی وجہ سے. اور والدین کو جب عزت شرافت مقام جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملا ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، ان کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، اپنا اسلامیات پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھائیں. ان کو پتہ ہو کہ اسلام مسلمان ہونا کیا ہے، قرآن اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تبھی تو یہ ہمارے والدین کے مقام کو پہچان پائیں گے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر روایت ذکر کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر منت مانی تھی، کام پورا ہو گیا ہے. نظر یہ تھی کہ کام ہو جائے میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، اب کام تو ہو گیا ہے. پہلے کوئی یہ ہوائی سفر، کوئی جدید سواریاں تو تھی نہیں، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. تو اونٹ پہ سفر مدینہ شریف سے مکہ کا 16 دن کی مسافت ہے. تو جی میں کیا کروں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی والدہ کے قدموں کا بوسہ لے لے، تم سمجھنا کعبے کی چوکھٹ کو چوم لی ہے. اب ذرا اس بات کا لطف لیں، اس نے تو نظر مانی تھی کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ماں کے قدموں کو چوم لے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے سر کو چوم لے، ہاتھوں کو جو فرمایا قدموں کو چوم. یوں سمجھ تو نے کعبے کی چوکھٹ کو ہی چوم لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے والدین کے قدم جو ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کہ کعبے کی چوکھٹ ہے. آج پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ اپنی لا یعنی مصروفیت میں والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. موبائل بھلا کوئی مصروفیت ہے؟ اور دوستوں کے لیے والدین کی نافرمانی کی جا رہی، بس دوست آگے انہیں کے ساتھ جانا ہے، اور والدین جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کی جا رہی، ان کی نافرمانی ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ رب راضی ہے یا ناراض ہے، کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھ لے. اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. تو پتہ یہ چلا والدین کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی والدین کی رضا اور ناراضگی میں رکھی ہے. یہ اتنا مقام ہے شریعت میں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج کا. اب آپ اس بات کا لطف لیں کہ والدین کو محبت کے ساتھ دیکھا جائے تو مقبول حج کا ثواب ہے. تو پھر جو والدین کی خدمت کرے تو پھر اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا. جو والدین کا خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو، زیارت بھی محبت سے کرتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس نوجوان بچی اور بچے کا کتنا بلند مقام ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 افراد کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. نمبر 1 مسافر. مسافر ہے، اس کی خدمت کی جائے، اس سے دعا لی جائے کیونکہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ دین کے جو طالب علم ہوتے ہیں، دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے مسافر ہوتے ہیں، بڑی بڑی دور دراز سے آ کر وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سے دعا لی جائے، نہ کہ ان کو تنگ کر کے ان سے دعا لی جائے، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی.
اسی لیے تو لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو طلباء ہوتے ہیں ان سے دعا کروائی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، مظلوم جو ہوتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتا، تو مظلوم سے بد دعا نہیں لینی چاہیے، اس کی خدمت کریں، اس سے بھی دعا لیں۔ نمبر 3، والد کی دعا اولاد کے حق میں یا بد دعا اولاد کے حق میں اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی معاملہ، کوئی کاروباری معاملات بن گئے ہیں تو والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کہ یہ پریشانی ہے، اگر وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا اولاد کے حق میں جو ہوتی ہے اس کو رب رد نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک بات لازمی طور پر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بزرگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، صالحین کے پاس جائیں، ان سے بھی دعائیں کرائیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہر گھر میں بھی 2 پیر ہوتے ہیں، 2 بزرگ ہوتے ہیں، ایک ماں کی صورت میں اور ایک باپ کی صورت میں۔ ان کو ناراض کر کے آپ جہاں بھی چلے جائیں، داتا صاحب جائیں، اجمیر شریف جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، بابا فرید جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کریں یہ بھی میرے رسول پہ بیٹھا ہو۔ جب والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، رب بھی ناراض ہو گیا ہے، تو پھر یہ اللہ والے تمہیں کیا خیرات ڈالیں گے بتائیں مجھے؟ وہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا، تو پھر اللہ کی رضا کے بغیر تو یہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ پہلے ان کو راضی کرو، ان کی خدمت میں جاؤ، جو نذرانے وہاں پر پیش کرنے ہیں وہ ڈبل کر کے انہی کی خدمت میں پیش کر دو، ان سے دعا لو، جب یہ دعا دیں گے تو پھر تمہارا دیگر جگہ پہ جانا یہ کارآمد ہوگا، پھر جا کے تمہیں فائدہ ہوگا، پھر جائیں بزرگوں کے پاس بھی، لیکن پہلے انہی کو راضی کیا جائے، انہی کی خدمت کی جائے، ان کو خرچہ بھی دیا جائے، اور ضرورت کے مطابق جو ہے ان کی ساری ضروریات، اچھے کھانے ان کو دیا جائے، ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ ہر جائز خواہش کو اپنی حیثیت کے مطابق انسان پورا کرنے کی کوشش کرے اور کرے۔ یہ حقوق ہیں والدین کے جو اولاد کے ذمے ہیں، اور اس نے کرنا ہے، احسان نہیں ہے۔ میں پیو نوں ہفتہ رکھا ہوں، تو رکھ، اس کو کہہ یہ سعادت رب نے تجھے دی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے مولا تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بزرگ کی خدمت کروں، تو کیوں لڑتا ہے دوسرے بھائیوں سے؟ کیا تو لے جا، بلکہ یہ خدمت خود کر۔ کیا والدین نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا تھا کہ بھی جب سے تو پیدا ہوا ہے تجھے سنبھالنے، اب نکل جائے یہاں سے، اب کوئی اور تجھے پالے؟ ایسا تو نہیں۔ انہوں نے تو ہر طرح کی مشقت اٹھا کر تمہاری اچھی بہترین تربیت کی، معاشرے کے اندر تمہیں ایک بہترین انسان بنایا ہے، اور جب یہ ضرورت آن پہنچی ہے کہ اب والدین کو تمہاری ضرورت ہے اور تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو، یہ سعادت مندی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ والدین نے تمہیں وقت دیا اور یہ تمہارے پاس آ گئے، یہ تو ان کی مہربانی ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بلند مرتبہ اور مقام۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا جی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اندر جہاد کتنی بہترین اور کتنی افضل عبادت ہے، اور اس وقت تو جہاد میں افراد کی ضرورت ہی بہت زیادہ تھی۔ جی میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے پیچھے تمہارے جو بوڑھے والدین ہیں ان کی دیکھ بھال خدمت کرنے کے لیے کوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا جا واپس لوٹ جا، اپنے والدین کی خدمت کر، اللہ تیری نیت کے مطابق تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ والدین کی خدمت میں، والدین کی فرما برداری اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب بھی رکھا ہے، ان کی زیارت میں اللہ نے مقبول حج کا ثواب رکھا ہے۔ یقین کرو میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ بندہ ڈھیروں پیسے خرچ کر کے وطن سے بے وطن ہو، سارے معاملات کرنے کے بعد حج کھڑا کر کے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے حج کیا اور اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے، قبول کرے کرے، نہ قبول کرے تو نہ کرے، اس ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
لیکن والدین کو محبت کے ساتھ کوئی دیکھتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سند ہو گئی۔ حضور نے فرما دیا صرف حج کا ثواب نہیں ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنے والا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے رب نے مجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا، اس میں پوری گارنٹی سے کہہ سکتا ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ خدمت والدین کی کرنی ہے، اور اجر اور ثواب اور مرتبہ اتنا بلند ہمارا ہو رہا ہے والدین کی خدمت۔ والدین بھی اپنی، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسند ابو داؤد 43 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 370۔ یہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی ذکر کی۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ افضل عمل کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اللہ، اس نے پھر سوال کر دیا ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سا افضل عمل ہے؟ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا، نماز کے بعد والدین کا ذکر کر دیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ جہاں رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا بھی ساتھ ذکر کیا۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کا باب ہے باب بر الوالدین۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، عرض کیا کہ مولا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ مجھے دکھا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو، فلاں علاقے میں فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب ہے، یہ کسائی نہیں ہوتا گوشت بنانے والا، وہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ اب یہ رب نے فرما دیا ہے، اس میں کوئی شک رہ نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ جب یہ پہنچے وہاں پر، یہ حوالہ غلط ہو اس کا میں ذمہ دار ہوں، وہاں پر پہنچ گئے۔ چونکہ آپ مسافر تھے، مہمان ہونے کی وجہ سے اس شخص نے آپ کی مہمان نوازی کی، آپ کو گھر لے گیا، کھانا بھی کھلایا۔ اس کے ضعیف العمر والدین تھے، اس نے ان کو بھی کھانا کھلایا۔ کسی کام کے لیے وہ باہر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے والدین سے جیسے ملاقات ہوئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد دونوں ہی انتقال کر گئے۔ اب وہ شخص جب واپس آیا، اس نے دیکھا کہ میرے والدین انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا اے بندہ خدا، کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ تم موسیٰ علیہ السلام ہو؟ تم کلیم اللہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ ہوں، لیکن تو نے کیسے مجھے جان لیا ہے، کیسے پہچانا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے والدین روزانہ دل گرا کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں موت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں دینا۔ آج یہ تمہاری زیارت کے بعد دونوں انتقال کر گئے، مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم ہی ہو۔ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، تو یہ خوش ہو کر مجھے دعا دیتے تھے، کہتے تھے کہ مولا ہمارے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ وہ تھا کیا کر رہا تھا؟ وہ کیا 24 گھنٹے سجدے میں پڑا تھا؟ کیا نیک عمل تھا اس کا؟ گوشت فروخت کرتا تھا وہ؟ نیکی کیا تھی؟ والدین کی خدمت کرتا تھا، والدین کا خدمت گزار تھا۔ اس خدمت کی وجہ سے، والدین کے ساتھ بھلائی حسن سلوک کی وجہ سے
صرف جنت ہی نہیں ملی، جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس بھی مل گیا، ساتھ بھی مل گیا۔ تو بھئی دیگر جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان پہ ہم کیا مان کریں، بتائیں مجھے۔ کیسی ہماری نمازیں ہیں، کیسی ہماری تلاوتیں ہیں قرآن کی، کتنا تو وقت ہم دیتے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ رستہ جو ہے نا جنت جانے کا، یقین کریں ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، جو شارٹ کٹ رستہ ہے نا جنت جانے کا، وہ میں آپ کو بتا دوں، ان روایات اور اتنی ساری میں نے احادیث آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ یقین جانیے جنت میں شارٹ کٹ رستہ جانے کا یہی ہے کہ بندہ والدین کی خدمت گزاری کرے، ان کی فرما برداری کرے، ہر جائز اور نیک کام میں ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ اگر والدین ایسا حکم دیں جو شریعت سے ٹکراتا ہو، مثال کے طور پر ماں کہے بیٹا تو داڑھی نہ رکھ، اب یہ حکم نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے، حق جو ہے وہ والدین کے حق سے اوپر ہے۔ بیٹا روزہ نہ رکھو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اب نفلی روزہ ہے تو چھوڑ دے، ماں کے کہنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، ماں نے کہا نہ رکھ، نہ رکھے، رک جائے۔ اگر رمضان المبارک کے فرضی روزے، پھر اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اب چونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ رکھو، والدین کہتے ہیں نہ رکھو، تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش کی جائے گی کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، یہ میں نے رکھنا ہے، لیکن بے ادبی ان کی پھر بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے چیخنا چلانا تو پھر بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بس پیار سے ادب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے اور کہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، مہربانی کر دے، بس اس طرح درخواست بھی کرتا رہے، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ لیکن جو ان کا حکم شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، جائز کام ہو، آج کل تو والدین ایسا حکم دیتے ہی نہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ بیٹا نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یا ہماری خدمت کر دو۔ ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، ٹائم نکال کے خود ہی پاؤں دبانے لگ جائے، پاؤں دبانے، انہوں نے کہا کہ بس کرو، پھر بازو کو دبانا شروع کر دیں۔ یعنی اگر تم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، ہر حوالے سے بے فکر ہو کے اور اطمینان اور سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو، تجربہ کر لو، والدین کی خدمت سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، ان کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کے صلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں، ہے تو نصیحت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک آدمی ہے، اس کا سر گدھے کی طرح ہے، دھڑ انسان کی طرح، دو جملے بول رہے ہیں، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے، پیشاب پیشاب، بس اس طرح کے دو جملے بول رہے ہیں۔ اس بزرگ نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب سا ہے، سر گدھے کی طرح ہے اور بولتا کیا ہے، پیشاب پیشاب کیا ہے، اور مشکیزہ مشکیزہ، یہ کیا بول رہا ہے؟ دیکھا قریب ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر ایک ضعیفہ عورت ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ اس عورت نے کہا بدقسمتی سے یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا پھر یہ حالت اس کی کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو مشکیزہ مشکیزہ کر رہا ہے نا، یہ جنگلات ہے، ایک آدمی پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، اس نے اس کو مشکیزہ دکھایا، جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے خالی مشکیزہ اس کے ہاتھ پہ ڈال کے ٹھٹھا کیا، اس کا مذاق اڑانے لگا، اور یہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا تھا۔ میں اس کو منع کرتی تھی یہ طریقہ درست نہیں، تو مجھے کہتا تھا تو کیا گدھے کی طرح ہر وقت بولتی رہتی ہے؟ تو اس وقت سے یہ اس عذاب میں، اس صورتحال میں مبتلا ہے کہ مشکیزہ مشکیزہ اور پیشاب پیشاب کرتا رہتا ہے۔ تو یقین کریں اگر ہم سے بھی جانے انجانے میں اپنے والدین کی اگر گستاخی بے ادبی ہو گئی ہے، ابھی زندہ ہیں تو ان کو راضی کرو، ان کے پاؤں پکڑ لو، اس میں کیا ہو جائے گا؟ جی مجھے شرم آتی ہے، بے ادبی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی، ان کے سامنے اونچا بولتے ہوئے، آنکھیں دکھاتے ہوئے شرم کیوں نہیں آئی؟ اب معافی مانگو، ان کو راضی کر لو، راضی کرنے سے دنیاوی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہیں، آخرت کا عذاب
دنیا کے مقابلے میں بہت سخت ہے. اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب بھی ان کو راضی کیا جا سکتا ہے. ان کی قبر پہ جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کرے، ان کو اصال ثواب کرے. اصال ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے 5-10 دیگیں ہی چاولوں کے چڑھیں گے تو یہ ثواب پہنچے گا. نور پہنچنا ہے، نور. قرآن پڑھے، ان کے نام کے نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، زیادہ سے زیادہ کر کے ان کی خدمت میں ثواب پیش کرے. وہ راضی ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، وگرنہ نہیں. ہر صورت میں ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اور میں یہ کہتا ہوں، آخری بات ہے، ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، جن کے والدین یقین کرو زندہ ہیں نا، ان کے وارے نیارے ہیں، ان کے وارے ہی نیارے ہیں. ان کے پاس تو پھر جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھی والد جو ہوتا ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے. اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ جہاں سے گزر کے جانا ہے وہ مین گیٹ باپ ہے. یہ دونوں ہی راضی ہوں گے تو جنت ملے گی. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ گھر میں اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہے، اولاد کی ایک فطرت ہے، ماں کی طرف جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جائے، دونوں کا احترام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جھگڑے کی وجہ سے کسی ایک کے بے ادب بن جائیں. اگر ان کی طرف سے اپنا جو ہے وہ بد دعا کا سلسلہ ہو گیا، جب پورا والد نے کہہ دیا تو پھر کیا بنے گا. میاں بیوی کے اپنے معاملات ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں کی جنت کہاں پہ ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ ماں کی جنت حدیث پاک میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پہ نچھاور کر دے، اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، تو اس عورت کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو پتہ چلا کہ بیوی کی جنت شوہر کی رضامندی میں ہے کہ جب وہ راضی ہوگا تو اس کو جنت ملے گی. تو پھر بتائیں مقام والد کا کتنا بلند ہے. تو اولاد کے لیے والدین جو ہے ماں کی بھی خدمت کرے اور والد کی بھی کرے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے، باپ کی بھی خدمت کرے. یعنی حق زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ والد کی نافرمانی کرے، اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے. ایک آخر میں پیغام اور ایک میسج یہی دینا چاہوں گا میں اپنے نوجوان بچوں کو کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا.